मुश्किल। अम्मा भी अब पहले से ज़्यादा हबूर का ख्याल रखती थी। वो वीकेंड पर वो आज़िम साहब के यहाँ होती थी और इब्राहिम के साथ टाइम गुजारने का पता ही नहीं चलता था। वक़ार साहब रोज़ हबूर से उसके साथ सारे दिन की रूटीन पूछते थे। उस दिन के बाद से शजील इस तरफ आया भी नहीं था कि उसके पेपर्स होने वाले थे, तो वहाँ मसरूफ था। आसिया बेगम की डिलीवरी के दिन करीब थे। इनके पाँव पर काफ़ी सूजन आ गई थी, इस वजह से वो कमरे से कम ही निकलती थी। अबूर भी अब पढ़ाई में दिल लगा रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद शजील का उस तरह आना हुआ तो उसे महसूस हुआ अम्मा भी इससे पहले की तरह मोहब्बत और गर्मजोशी से नहीं मिली। अम्मा भी आप नाराज़ हैं मुझसे? नाराज़ नहीं, गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अबूर के साथ वो सब करते हुए? वो गुस्से में बोली। आप क्या कह रही हैं? क्या किया है मैंने हबूर के साथ? वो एकदम परेशान हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, हरासा किया है तुमने मेरी बच्ची को। अपनी ही घर की इज्जत पर नजर रखी, तुम्हें जरा खौफ ना आया? एक बहन के भाई होकर कैसे कर सकते हो तुम ये? और ढिठाई देखो, उल्टा पूछ रहे हो कि क्या किया है मैंने। अम्मा भी गुस्से से फट पड़ी। इनकी बात सुनते शजील का रंग उड़ा। अम्मा भी आप गलत समझ रही हैं। वो तो उस दिन मैंने हबूर को बस डांटा था। जोचू पता नहीं क्या समझे, उसने सफाई देनी चाहिए। अम्मा भी इसके करीब आई और जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। अम्मा भी उसने चेहरे पर हाथ रखे ने हैरानगी से देखा। मर गई अम्मा भी, मार दिया तुमने जीते जी हमें। हबू सब बता चुकी। मैं समझी थी कि तुमसे गलती हुई है, तुम शर्मिंदा हो गए, मगर अफसोस कि सारा तुम्हारी तरबियत ना कर सकी और हम भी नाकाम रहे। वो दिल गिरफ्ती से बोली, आज के बाद तुम हबूर के इर्द गिर्द भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो तो वकार को मैंने रोक लिया, वरना वो तुम्हारा हश्र कर देता। आइंदा ऐसी हरकत की तो शजील को मैं खुद तो जहर को मैं खुद बताऊंगी, और तुम अपने बाप के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। उन्होंने उसे तनबीह की, अब जा सकते हो तुम, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। गुस्सा और अनहद के एहसास से शजील का चेहरा तप उठा। हबूर की वजह से आज अम्मा भी ने मुझ पर हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। शजील को सिर्फ अम्मा भी का थप्पड़ याद रहा, पर वो अपनी गलती भूल गया। बच्चा एक इमारत की तरह है और वालिदैन उसके सतून। अगर सतून ही मजबूत ना हो तो इमारत ढह जाती है। ईमान, इखलाक, तमीज़, तहज़ीब, किरदार एक एक छत होती है और वालिदैन की तवज्जो मिलकर उसे तमीर करते हैं और इंसान एक खूबसूरत इमारत में ढल जाता है। सारा बेगम अपनी दीगर सरगर्मियों की वजह से घर पर कम तवज्जो देती थी। बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके दोस्त कौन और कैसे हैं, वो कुछ नहीं देखती थी। इजहार साहब बिजनेस बढ़ाने में लगे रहते थे। ऐसे में शजील के अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई और इनकी गफलत ने उसे बढ़ावा दिया। बाकी की अक्सर अक्सर इंटरनेट के बेहुदा मवाद ने पूरी कर दी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया? याद दिलाओ पर इनके कफल चढ़े हुए हैं। सूरत मोहम्मद आयत 24। हम अपने बच्चों को बचपन से कुरान और हदीस, तर्जमे और तफसीर से नहीं पढ़ाते और ना नमाज की पाबंदी करवाते हैं। हालांकि नमाज के मामले में सख्ती तक का हुक्म दिया गया है। अगर बच्चा नमाज ना पढ़े, नमाज हमें बुराइयों से रोकती है। काश हमारे वालिदैन अच्छा पहनाने, खिलाने और स्कूलों में पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरबियत पर भी जोर दें, ताकि हमारा माशरा जिन बुराइयों की तरफ जा रहा है इससे बचा जाए। काश दोपहर में आसिया बेगम की तबीयत बिगड़ी तो अम्मा भी इन्हें सहारा बेगम के साथ अस्पताल ले गई। रास्ते में वकार साहब को भी कॉल कर दी थी। हबूर के पास अनम और जैद को छोड़ दिया था। हबूर नमाज अदा करके दुआ कर रही थी। अम्मा भी उससे बोल गई थी कि वो लोग इसकी बहन लेने जा रहे हैं, बस वो दुआ करें। मगरिब के वक्त वकार साहब की कॉल आई, मुबारक हो बच्चे, आपकी बहन आई है। उन्होंने उसे बताकर और उसकी खैरियत पूछकर कॉल कट कर दी थी। इस खबर पर वो बेपनाह खुश थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बहन आ गई थी उसके पास। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और मुझे 8 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तुम्हारे साथ जैद है और मम्मी से मेरी बात हुई है, वो भी आ जाएंगी जल्द, अम्मा भी के साथ। तुम्हें कोई मसला नहीं तो नहीं होगा? अनम ने पूछा तो अबू ने उसे देखने लगी। वो जाना चाह रही थी तो वो कैसे उसे रोक सकती थी। आप चली जाए अनम आपी, मुझे कोई मसला नहीं, जैद है ना मेरे पास। क्यों भाई? उसने जैद को देखा। बिल्कुल आपी, मेरे होते आपको ज़रा भी डरने
نہیں لگے گا۔ اس نے آواز کو بھاری کر کے کہا تو عبور اور انم ہنس دی۔ وہ 7 سال کا تھا پر کافی سمجھدار بچہ تھا۔ عبور کی کافی بنتی بھی تھی زید سے۔ وہ اکثر فری ٹائم میں عبور کے ساتھ ہوتا تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، تیاری بھی کرنی ہے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ ابھی سچ میں آپ کے گھر پری آئی ہے؟ اس نے تشکاک سے پوچھا تھا۔ پھر وہ کافی دیر تک وہ دونوں دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے۔ ملازمہ نے کھانا لگنے کا بولا تو وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اماں بھی کی ہدایت پر ملازمہ نے کھانا تیار کیا تھا جو ڈرائیور آ کر ہسپتال لے گیا تھا۔ سارے کام نپٹا کر ملازمہ عبور کو بتا کر اپنے کوارٹر چلی گئی تھی۔ زید کو نیند آنے لگی تو عبور سے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 9 بج رہے تھے پر ابھی تک اماں بھی نہیں آئی تھی۔ عبور نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ جس وقت سرجیل وقار صاحب کے گھر میں داخل ہوا، سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ سارا بیگم آ چکی تھی۔ انہوں نے ہی اس سے کہا تھا کہ اماں بھی آ گئی ہوں گی، جا کر زید کو لے آئے۔ دونوں ہسپتال سے آگے پیچھے ہی نکلی تھی۔ شرجیل اس دن کے بعد سے آج آیا تھا وہاں۔ وہ سیدھا عبور کے کمرے میں گیا۔ عبور نے دعا مانگ کر جانماز لپیٹی اور سائڈ کارنر پر اسے رکھ کر پلٹی تو سامنے شرجیل کو دیکھ کر ڈر گئی۔ شرجیل بھائی، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بہت دنوں سے اپنی گڑیا کو نہ دیکھا، نہ اس سے کھیلا، تو سوچا آج موقع ملا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ بولتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ عبور 2 ہی قدم دور ہوئی تو دیوار سے جا لگی۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہا تھا پر آنکھوں میں چھائی وحشت اس کے چہرے پر عجیب تاثر دے رہی تھی، جس سے عبور خوفزدہ ہو رہی تھی، جبکہ اس کا یہ ڈر اور خوف سے کھلی آنکھوں پر میں آنسو شرجیل کو مزہ دے رہے تھے۔ نہ میری گڑیا، رونا نہیں، تم تو بہت بہادر ہو۔ کتنی بہادری سے تم نے اماں بھی کو سب کچھ بتایا تھا۔ وہ اس کا منہ پکڑتا اپنا چہرہ اس کے نزدیک لایا تو عبور کی چیخ نکل گئی۔ آواز بند، اس نے گڑا کر کہا، تمہارا تو میں وہ شکر کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس نے عبور کا ہاتھ زور سے پکڑ کر مروڑا تو وہ تکلیف سے رونے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ سنائی نہیں دیا؟ آواز بالکل بند۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کر اس کا منہ پکڑ کر زور سے جھٹکا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے زمین پر جا گری۔ شرجیل بھی پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا دوپٹہ اتار پھینکتا، پیچھے سے زید کی آواز آئی، بھائی یہ آپی کو کیا ہوا؟ وہ نیچے کیا کر رہی ہے؟ وہ شاید شور سے جاگا تھا، آنکھوں میں اب بھی نیند تھی۔ کچھ نہیں، تمہاری آپی گر گئی تو میں اسے اٹھا رہا تھا، اس نے مسکرا کر زید سے کہا اور سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اوہ، تبھی آپی رو رہی ہے؟ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ صحیح ہے، چلو ممی آ گئی ہیں، بلا رہی ہیں تمہیں، اس نے کہتے ساتھ ہی اسے گود میں اٹھا لیا، پر جاتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنا نہ بھولا۔ یہ تنبیہ تھی اس کے لیے کہ وہ کسی کو کچھ نہ بولے۔ اس کے جاتے ہی ابو نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دروازہ 2-3 بار بجا پر وہ ویسے ہی پڑی روتی رہی۔ اگلے دن آسیہ بیگم گھر آئی تو گھر میں ایک دم رونق ہو گئی۔ اماں بھی بچی کا نام اپنی بیٹی کے نام پر صوفیہ رکھا، جس سے سب پیار سے صوفی کہتے تھے۔ عبور کل ہوئے واقعے کو کسی سے نہ کہہ پائی۔ سب خوش تھے اور وہ سب سے زیادہ خوش۔ مما یہ کتنی پیاری ہے، اس نے پیار سے صوفی کے پھولے ہوئے گلابی گال چھوئے تو صوفی نے منہ بسوڑا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور بار بار یہی بات کہہ رہی تھی، بالکل جس کی بڑی بہن اتنی پیاری ہو، اس کی چھوٹی بہن ضرور پیاری ہوگی۔ آسیہ بیگم کی بات پر اس نے صوفی کے رخسار ہلکے سے چومے۔ عبور یار اب مجھے بھی دے دو، صوفی کو کب سے خود ہی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ ابراہیم کافی دیر پہلے نبیلہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر آیا ہوا تھا اور کافی دیر سے عبور کی گود سے صوفی کو لینے کی کوشش کر چکا تھا۔ لے لو مگر احتیاط سے، ابھی چھوٹی ہے، گرا مت دینا۔ اس کی بات پر ابراہیم چڑ گیا، بول تو ایسی رہی ہو جیسے خود اماں دادی ہو۔ اچھا بھائی جھگڑا مت کرو، لاؤ مجھے دو۔ نبیلہ بیگم نے عبور کی گود سے صوفی کو لے کر احتیاط سے ابراہیم کی گود میں دیا اور آسیہ بیگم سے بولی، آسیہ تمہاری امی نہیں آئی؟ بھابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل ہسپتال بھی بس تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھیں پھر چلی گئی۔ ان کے پوچھنے پر آسیہ بیگم نے جواب دیا، ملازمہ ان کا ٹھیک سے خیال رکھ رہی ہے نا؟ نبیلہ بیگم نے ایک نظر ابراہیم پر ڈال کر آسیہ بیگم سے پوچھا۔ ابراہیم چھوٹی صوفیہ کو گود میں لیے اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی
टुकर टुकर उसे देख रही थी, जबकि हबूर इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जी भाभी, मुलाजमा के अलावा भाई ने अम्मी के लिए एक नर्स भी रखवा दी है जो फुल टाइम उनके साथ होती हैं। उनकी बात पर नबीला बेगम ने सारे लाया। इनका ध्यान बच्चों पर था, कहीं वो सोफी को गिरा ना दें। वो छोटी थी और इनको इतने छोटे बच्चे को लेने की आदत नहीं थी। लो भाई, आज का ये यखनी पियो, मैंने खास अपने सामने खड़े होकर बनवाई है। अम्मा भी कमरे में दाखिल होती हुई बोली और मुलाजमा को इशारा किया कि ट्रे उनके पास रखे। उन्होंने ट्रे मुलाजमा से ले ली और आहिस्ता आहिस्ता गर्म यखनी पीने लगी। अम्मा भी सामने सोफे पर जाकर बैठ गई और बोली, अभी थोड़ी देर पहले मेरी हजाम से बात हुई है, वो बहुत खुश है। जी, रात को वीडियो कॉल आई थी, सोफी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। काफ़ी देर बाद हुई हमारी। वकार से काफ़ी सारी तस्वीरें मंगवाई हैं उसने। वो बोलते हुए सांस यखनी भी पी रही थी। मम्मी, ये बहुत प्यारी है, क्या मैं उसे अपने साथ घर ले चलूं? इब्राहिम की बात पर वहाँ सब बैठे हंस पड़े। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अगर मिलना हो तो यहीं आना होगा। किसी के बोलने से पहले हबूर झट से बोली और अख्तियार से उसकी गोद से सोफी को ले लिया। हबूर, मेरी बहन और दोस्त तुम भूल गई? मुझे अपनी बहन के आते ही उसे जैसे सदमा हुआ। सब बड़े इन दोनों को देखने लगे। जिस तरह मैं तुम्हारी बहन और दोस्त हूँ, इसी तरह अब मैं सोफी की बड़ी बहन हूँ और इसका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी। वो अभी छोटी है, मामा के बगैर रह नहीं सकती। जब वो बड़ी हो जाए तो तुम उसे ले जाना, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। उसने जल्दी से कहा, कहीं इब्राहिम को बुरा ही ना लग जाए, उसे इब्राहिम भी अजीज था। देख लो, मुकर मत जाना। वो पलट कर सोफी को बोला, और जब आप बड़ी हो जाओ तो मैं आपको ले जाऊंगा। आपकी बहन ने कह दिया है, याद रखना। उसकी बात पर सब हंस पड़े। इससे पहले कि हबूर जवाब में कुछ कह देती, सामने सारा बेगम, अनम और जैद चले आए। आप ही, मैं आ गया परी से मिलने, जैद ने चहकते हुए आवाज में कहा। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आम दिनों जैसा था, मगर कुछ तो था उस दिन में, जैसे कोई तूफान चुपके से उसकी जिंदगी में शामिल होने वाला था, जिससे इनकी जिंदगियां बिखर जाती। सोफी अभी तक नहीं उठी। अम्मा बी ने आसिया बेगम से पूछा, जो इन्हें चाय दे रही थी। उठी थी, मैंने फीड करवाया तो फिर सो गई। बिल्कुल भी हबूर पर नहीं गई है ये। वो चाहती थी कि हर कोई उसके साथ खेले और एक ये है बस सोना सोना। लो, ये तो अच्छी बात है, वरना तो उन बच्चे बहुत रोते और तंग करते हैं। अम्मा भी ने इन्हें झुठलाते देख कर कहा, ये एग्जाम पर पड़ी है, वो भी अपने बचपन में ऐसा ही था। वो बोल रही थी कि मोबाइल की रिंग टोन बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम वकार, खैरियत? जी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैं अम्मा भी के साथ आ रही हूँ। उन्होंने परेशानी से बोलकर कॉल काटी। अम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है। वकार ने बोला है कि मैं आपको लेकर घर पहुंचूं। शायद नर्स ने मेरे बजाय इनको कॉल कर दी। मैं ज़रा सोफ़ी और उसका बैग ले लूं, आप रेडी हो जाएं। वो चिचलत में बोली कमरे से निकल गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मेरी बच्ची को सब्र देना। उन्होंने ज़ेर लब कहा। वो समझ गई थी कि इनकी वालदा अब नहीं रही, वरना वकार इन्हें घर नहीं अस्पताल बुलाते, मगर उन्होंने इन दोनों को घर बुलवाया। उन्होंने लंबी सांस खींची और कमरे से बाहर निकल गई। इब्राहिम, अच्छा मैं चलती हूँ, देखो मेरा ड्राइवर आ गया है। अबू ने सामने खड़ी कार की तरफ इशारा किया। चलो ठीक है, मैं कल आऊँगा, याद रखना। बहुत दिन हो गए सोफी से मिले हुए, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारा उसके साथ खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इब्राहिम ने भी अपनी कार को देखते हुए कहा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अबू कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो घर में आई तो मुलाजमा लॉन्च में ही खड़ी थी। शायद वो इसका ही इंतज़ार कर रही थी। बीबी, आपकी नानी की तबीयत खराब हो गई है। अम्मा भी और बड़ी बीबी वहाँ गई हैं। ड्राइवर को साहब कॉल कर रहे थे पर फोन नहीं मिल लगा। अभी मेरी इनसे बात हुई है, आप चेंज कर लो और लंच कर लो। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ कि वो आपको वहाँ ले जाएगा। मुलाजिमा ने जल्दी बताया। वो सुनकर परेशान हो गई। आप लंच रहने दें, मैं बस चेंज करूँगी। आप ड्राइवर अंकल को बोल दें आप खाना कहाँ खाया जाता। उसका दिल तो वैसे ही सुबह से परेशान था। शायद यही वजह थी कि वो सोचती अपने कमरे में चल दी। मुलाजिमा ने ड्राइवर को बताकर हबूर का पैगाम दिया तो उसने देखा फ़ोन बंद था। उसने अपना फ़ोन ऑन किया
اور وقار صاحب کو کال کی۔ سلام کے بعد بولا صاحب معافی چاہتا ہوں، فون بند تھا، پتہ نہیں چلا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، تم عبور کو لو اور یہاں آسیہ بی بی کے گھر آ جاؤ۔ وقار صاحب کی بات سن کر ڈرائیور بولا صاحب صبح سے میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بی بی کو چھوڑ کر اس کی دوا لینے جانا ہے۔ وہ ہچکچا کر بولا اچھا ایسا کرو، تم پہلے دوا لے آؤ، پھر حبور کو یہاں چھوڑ جانا۔ بھابھی بھی یہاں آ گئی ہیں، ورنہ حبور ان کے ساتھ آ جاتی۔ جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرائیور نے اسے تسلی۔ ڈرائیور نے دروازے پر دیکھا تو چوکیدار نہیں تھا، شاید وہ کھانا کھانے گیا تھا۔ اس نے خود ہی گیٹ کھولا اور گاڑی باہر نکالی، اور ججلت میں صحیح سے گیٹ بند نہیں کر سکا۔ شرجیل کے دوست نے اسے گلی کے کونے پر چھوڑا تو وہ پیدل چلتا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے پیپرز ہو رہے تھے تو وہ کل سے اپنے دوست کے گھر تھا، جہاں سب دوست کمبائن پڑھ رہے تھے۔ وہ وقار صاحب کے گھر کے قریب پہنچا اور ان کے گیٹ کو دیکھا جو ٹھیک سے بند نہیں تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ویسے تو اس علاقے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہاں کی سیکورٹی بہت اچھی تھی۔ وہ گیٹ کھول کر اندر آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر گھر میں آ گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ آ جا رہا تھا، گھر کے اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک دم حبور کے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو وہ اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ حبور بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، ورنہ وہ اپنے گرد اچھے سے دوپٹہ لیٹی تھی۔ اس کی جسامت بھاری تھی، جس وجہ سے وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے مقابلے میں بڑی لگتی تھی۔ اس وجہ سے اماں بھی نے اس کو کہا تھا کہ وہ اچھے سے اپنے گرد دوپٹہ لے کر رکھا کرے، یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پر آج وہ اس محافظ کے بغیر تھی اور شیطان کی نظروں میں آ گئی تھی۔ چھوڑیں شرجیل بھائی مجھے، ماما۔ وہ زور سے چیخی اور مزاحمت کی کوشش کی تو شرجیل نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی وجہ سے ایک پل کو اس کا دماغ سن ہوا تھا۔ کوئی بھی مشکل یا پریشانی درپیش ہو تو اللہ اکبر پڑھنا، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پڑھنے سے تم ہر مشکل اور پریشانی سے نکل آؤ گی، یاد رکھنا۔ اسے ایک دم ہی اماں بی کی بات یاد آئی۔ اللہ اکبر، حبور نے زور سے کہا۔ ایک دم ہی اس کا سر شرجیل کے سینے پر زور سے لگا۔ وہ کڑھا کر اس سے دور ہوا۔ بس وہی لمحہ تھا، وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے منہ سے مسلسل یہی لفظ نکل رہے تھے۔ مین گیٹ کھلا تھا۔ وہ در اور بہواسی میں اظہار صاحب کی طرف جانے کے بجائے باہر نکل گئی، تیزی سے بھاگتی۔ جس وقت وہ باہر نکلی، چوکیدار اور ملازمن جو اس کی بیوی بھی تھے، انہوں نے اسے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ شرجیل انہیں دیکھ کر رک گیا اور جلدی سے سائڈ پر چھپ گیا۔ حبور بھی رک جائیں، ان دونوں نے اسے آوازیں دی، پر وہ حواس میں ہوتی تو سنتی نہ۔ شرجیل ان کے نکلتے ہی تیزی سے باہر نکلا اور جلدی گھر کی طرف دوڑا۔ اسے اب ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ باہر آیا اور آگے جا کر گلی میں مڑ گیا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حبور پوری رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی۔ بدحواسی میں وہ سامنے سے آتی کار نہ دیکھ سکی۔ کار والے نے بریک لگایا تھا، پر دیر ہو گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آئی تھی۔ کار سے ٹکرا کر وہ دور جا گری۔ یہ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اندر میری بیٹی موت سے لڑ رہی ہے۔ وہ بول کر رونے لگی۔ صبر میرے بچے، صبر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اماں بھی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین کی۔ اماں بھی، میں نے جان کر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کا برا کرنا تو دور، میں نے تو برا سوچا بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے رب کی اچھی بندی بننے کی کوشش کی ہے، پر اماں بھی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ میری بچی تکلیف میں ہے، یہ سوچ کر میری جان نکل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میری آنتیں اندر سے کوئی مروڑ رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے ہانپنے لگی۔ آنسو مسلسل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ان کی حالت پر اماں بی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ تو خود تکلیف میں تھی، ایک بار پھر ان کی بچی ان سے دور جا رہی تھی۔ اظہار صاحب تیزی سے ICU کے سامنے کھڑے وقار صاحب کی طرف آئے تھے۔ وقار، فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے خون جمع کروا دیا ہے، انہوں نے انہیں تسلی دی۔ بھائی صاحب، 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ کس حال میں ہے میری بچی؟ وہ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بس دعا کرو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پلیز آ کر بھابھی کو سنبھالو۔ صوفی کی فکر نہ کرنا، اسے عاظم بھائی لے گئے ہیں، انہوں نے کہا۔ وقار صاحب جا کر آسیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے اپنا سر ان کے
کندھے پر رکھ لیا۔ وہ دونوں سن رہے تھے۔ اماں بھی بول رہی تھیں، ایک ماں اپنے بچے کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رکی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یقین رکھو جب تکلیف اس کی طرف سے آئی ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری بچوں، وہ دونوں بھائی اس وقت ڈاکٹر کے روم میں بیٹھے تھے۔ میری بات آپ لوگوں کو صبر سے سننا ہوگی۔ عبور کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات پر وقار صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جبکہ وہ بول رہے تھے۔ بچی کا بازو اور ٹانگیں فریکچر ہوئی ہیں، کمر پر بھی چوٹ آئی ہے، سر پر اوپری چوٹ ہے، پر اندرونی چوٹ شکر ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ رکے۔ وہ ہوش میں کب آئے گی؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کوئی بری خبر دینے والے تھے۔ ان کی بات پر کمرے میں چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ وہ ہوش میں کب تک آتی ہیں معلوم نہیں، شاید ایک دن، ایک ہفتہ یا پھر مہینہ یا سال، کچھ بول نہیں سکتے۔ پر ایک بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اور بھی کچھ بول رہے تھے پر وقار صاحب کو بس ان کے ہلتے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اپنے چاروں طرف انہیں سناٹا محسوس ہونے لگا۔ وہ وقار، کچھ تو بولو۔ ان کو گمسم دیکھ کر اظہار صاحب نے انہیں پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ بھائی صاحب، میری بچی! وہ بولتے ہی ان کے گلے لگ کر رو پڑے۔ میں اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ ہچکیوں سے روئے تھے۔ وقار صاحب نے مبی کو اظہار صاحب کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ وہ عبور کی حالت کے بارے میں مبی کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ ان دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی حالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے جب آسیہ بیگم کو عبور کی حالت کے بارے میں بتایا تو ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وقار صاحب نے ان کو زیادتی والی بات نہیں بتائی تھی اور اچھا ہی کیا تھا۔ وقار صاحب نے اظہار صاحب کے ساتھ مل کر خود سب سے پوچھ گچھ کی تھی پر کچھ خاص پتہ نہ چل سکا۔ وقار صاحب کا پہلا شک شرجیل کی طرف گیا تھا پر وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ زید کی کافی طبیعت خراب تھی اور اسے 2 دن سے شدید بخار تھا۔ اس حادثے کا اثر ابراہیم پر بھی ہوا تھا پر زید نے زیادہ ہی لے لیا تھا۔ 6 ماہ بعد عبور کومے سے باہر آ گئی تھی پر وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آسیہ بیگم اس کی حالت پر چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اس کی ٹانگ اور بازو کا پلستر اتر چکا تھا، زخم بھی ٹھیک تھے پر روح پر لگے زخم کا کیا؟ اظہار صاحب اس حادثے کے 1 ماہ بعد ہی انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ اماں بھی کی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ابراہیم اسکول سے سیدھا وہیں آتا، پھر سارا دن عبور کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی باتیں کرتا، کبھی کہانیاں سناتا۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک رات اماں بھی ایسا سوئی کہ پھر نہ اٹھ سکیں۔ زخم بھی ٹھیک تھے پر روح پر لگے زخم کا کیا؟ ظہیر صاحب بھی پھر سارا دن عبور کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی باتیں کرتا، کبھی کہانیاں سناتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک رات اماں بھی ایسا سوئی کہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ یہ غم بہت بڑا تھا۔ عبور کا بھی ستر ٹوٹا تھا اور وہ ان کی میت پر بہت روئی تھی، اتنا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ حزام بھی آیا تھا اور اظہار صاحب سارا بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ ہر کوئی غمگین تھا۔ انسان چلا جاتا ہے پر دنیا اور اس کے کام نہیں رکتے۔ انسان کی حقیقت آج مرے کل دوسرا دن بس۔ اظہار صاحب سوم کے اگلے روز چلے گئے تھے کہ بچے وہاں اکیلے تھے۔ احزام کو اگلے ہفتے جانا تھا۔ احزام عبور کو دیکھ کر کافی فکر مند ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، چہرہ ایسے جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ آسیہ بیگم نے اسے تسلی دے دی تھی کہ کچھ دنوں پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چھوٹا سا، پر اب وہ بہتر ہے۔ وہ سن کر پریشان ہوا تھا اور اس کے پاس جا کر کافی دفعہ بات کرنی چاہی پر وہ بات نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ چلا گیا کہ اس کے دوسرا سیمسٹر قریب تھا۔ وقار صاحب عبور سے چاہ کر بھی پوچھ نہ سکے کہ اس دن گھر میں کون آیا تھا اور آسیہ بیگم کو بھی منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی پوچھنے کو، کیونکہ 1 دفعہ بات کرنے پر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ 2 سے 3 سال لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس کا پھر سے اسکول سٹارٹ ہوا تو اس وقت ابراہیم کالج میں تھا۔ صوفی اور ابراہیم زیادہ تر اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ صوفی اس کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ ابو نے گرلز کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور ابراہیم اور وقار صاحب کے علاوہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ یونی میں ایڈمیشن کی بات آئی تو اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں بھی ابراہیم نے ایک بھائی اور دوست ہونے کا حق ادا کیا اور عبور کے ساتھ پھر سے ایڈمیشن لیا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ سو رہی تھی کہ کسی نے اسے پکڑ کر زور زور سے ہلا دیا۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ عبور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی جلدی چلیں نیچے میرے ساتھ۔ صوفی
सोफी ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे सब्र तो करो, लड़की गिराओगी क्या? वो एकदम से खड़ी हुई तो लड़खड़ा गई। आज उसका आखिरी पेपर था। डिनर के बाद वो जल्द ही सोने लेट गई थी। नहीं गिरती, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। सोफी ने उसे दुपट्टा दिया और स्लीपर्स के इसके पैरों के करीब किए। बस एक यही डर है कि तुम साथ हो, उसने कहकर दुपट्टा सही से अपने गिर्द लिया और स्लीपर पैरों में डाल उसके साथ हो ली। उसकी बात पर सोफी ने मुंह बसोड़ा। अब बता दो क्या बात है, उसने सोफी से एक बार फिर पूछा। पहले आप आंखें बंद करें। उसने हबूर की आंखों पर हाथ रखा। अच्छा, और आंखें बंद करके नीचे उतरूं और गिर जाऊं? वाह, उसने उसका हाथ हटाया। आपी प्लीज, वो चीखी। अच्छा भाई, उसने हार मान कर आंखें बंद की तो वो उसका हाथ पकड़कर आराम आराम से नीचे उतरने लगी और लॉन्च में आकर उसका हाथ छोड़ा। सरप्राइज! उसके बोलने पर अबू ने जल्दी से आंखें खोली तो सामने आसिया बेगम और वकार साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। मामा! वो भागकर उनके गले जा लगी। इतने दिनों बाद इन्हें देखकर वो जज्बाती हो गई थी। आंखों से आंसू बह निकले। आराम से मेरे बच्चे, खुशी में मुझे गिरा मत देना, उन्होंने हंसकर कहा। वो फिर भी उनके गले लगी रही। हबूर बच्चे, हमसे नहीं मिलोगी? इब्राहिम! वकार साहब की आवाज़ पर वो इनसे अलग हुई और अपने चेहरा साफ करके इनकी तरफ पलटी। अस्सलाम वालेकुम। वो इनके नज़दीक आकर थोड़ा झुक कर बोली, वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? उनका वही अंदाज था, हमेशा वाला पुरशफ़क़त नरम लहजा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने धीमे से पूछा। हबू ने सामने खड़े एहजाम को नहीं देखा था, पर वो उसे ही देख रहा था। जब से वो नीचे आई थी, सादे से सुर्ख लिबास में उलझी बिखरे बालों को दुपट्टे के अंदर किए हुए थी, पर फिर भी कुछ लिट्टे चेहरे को भूसा दे रही थी। आंखों में कुछ नींद की वजह से सुर्ख दौड़े तैर रहे थे। एहजाम ने ख्याल रखा, आपका तंग तो नहीं किया? उन्होंने एहजाम को देखते हुए तंग पर जोर देकर कहा तो एहजाम ने गड़बड़ कर इन्हें देखा। वो देख चुके थे। उसका हबूर को टट्टी बांधे देखना। बाबा, ये बात आप मुझसे पूछे। सोफी ने झट बोलकर इनके कंधे पर अपना सर रखा। बोली, बतख, तुम्हें कौन तंग कर सकता है? उल्टा तुम सबको परेशान करती हो। एहजाम ने उसे घूर कर कहा, देखें बाबा, ये फिर मुझे बोनी बतख बोल रहे हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली और मुंह बसोड़ा हंस पे आदत। इनकी नोक झोंक पर वो तीनों हंसने लगे। फिर काफी देर वहीं बैठे वो लोग बातें करते रहे। रात के दूसरे पैर उठकर वो लोग अपने अपने कमरों की जानिब चल दिए थे। वकार, हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था। आपने देखा हबूर को? माशाल्लाह, उसके चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है। आसिया बेगम उनके साथ बैठते हुए बोली, शौहर की मोहब्बत और तवज्जो ही असल में औरत का श्रृंगार होता है। उसी श्रृंगार से वो निखरती संवरती है। शौहर की मोहब्बत और तवज्जो से वो एक फूल की तरह खिल जाती है, और अगर ये ना मिले तो डाली से टूट मिट्टी में मिट्टी हो जाती है। एक शौहर पर बीवी की बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बीवियों के साथ नेक बर्ताव करो। एक और हदीस में है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर हो। मैंने मुफ्ती तकवी उस्मानी साहब की किताब असलाह खिताबात में पढ़ा था, अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकूक़ की अदायगी की इतनी तकदीर फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा ये हाल है कि हम अपनी औरतों के पूरे हकूक़ अदा करने को तैयार नहीं। ये सब कम नापने और तोलने के अंदर दाखिल होता है और शरअ हराम है। वो बोलकर खामोश हुए और इन्हें देखकर मुस्कुराया। बस अल्लाह ताला हम सबको हकूक़ की अदायगी की तौफीक दे। आसिया बेगम ने कहा, आमीन। वो बोले, मैंने अपने रब के हुजूर वहाँ अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं की हैं। आसिया बेगम ने बताया, मैंने भी। वकार साहब भी बोले, इन लोगों को आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, तब से ही या तो कोई इनसे मिलने आ जाता या फिर वो कहीं जा रहे होते। सोफी बोर हो रही थी तो एहजाम ने आउटिंग का प्रोग्राम बना लिया और इब्राहिम को भी कॉल कर दी। वो लोग इब्राहिम के घर के बाहर
اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ بھائی کو کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی؟ سامنے سے آتے ابراہیم کو دیکھ کر وہ حبور کے کان میں بولی، کیوں بھائی، اتنا تو رج کے ہینڈسم ہے میرا بھائی، لڑکیاں مرتی ہیں اس پر اور ایک تم ہو بس اس سے چڑی رہتی ہو۔ وہ بھی ابراہیم کو دیکھتے ہوئے اسے ڈپٹ کر بولی۔ ابراہیم نے بلو جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی اور اوپر بلو کوٹ پہن رکھا تھا، بال اسٹائل سے اوپر کی طرف جیل سے سیٹ کر رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی جس سے سامنے والے کو اس کا چہرہ اور خوبصورت لگتا۔ جب دیکھو مجھے دیکھ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، مطلب رومانٹک، جو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ڈانٹنے پر اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ حبور کچھ بولتی وہ خوشبو میں بسا اس کے قریب پہنچا اور ڈورز کھول کر اندر بیٹھ کر سلام کیا۔ ان تینوں نے سلام کا جواب دیا۔ ہاں بھائی، کہاں چلنے کا پروگرام ہے؟ اعظام نے پلٹ کر ان دونوں سے پوچھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے بلیک جینز اور بلیک اینڈ وائٹ ٹی چیک والی شرٹ پہنی رکھی تھی۔ حبور کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو وہ ایک پل ان میں کھو سی گئی۔ میرا بھائی بھی کسی سے کم نہیں، لوگ تو انہیں دیکھ کر کھو ہی جاتے ہیں، اس نے شرارت سے بول کر اسے چٹکی کاٹی سی۔ وہ فوراً ہوش میں آئی اور نظریں نیچی کر لی۔ وہ بول تو ایسا رہی تھی پر اتنا بھی نہیں، آگے بیٹھے ان دونوں نے آرام سے سنا تھا۔ اعظام کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تھی جبکہ ابراہیم نے مرر میں اپنی پیاری سی بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ بھائی، پہلے سی سائڈ پھر اچھی سی جگہ ڈنر، ٹھیک ہے نا آپی؟ اس نے حبور سے تائید چاہی، جس میں میری بہن کی خوشی۔ حبور نے پیار سے بول کر اسے دیکھا۔ میری پیاری آپی، وہ بول کر اس کے گلے لگ گئی۔ اعظام نے اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ بھرپور شام گزار کر انہوں نے ابراہیم کو گھر چھوڑا اور خود واپس آ گئے۔ جس وقت وہ تینوں اندر داخل ہوئے، صوفی آگے تھی اور اعظام اور حبور ساتھ چل رہے تھے۔ صوفی تو تیزی سے آگے بڑھ گئی پر حبور کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے گھبرا کر آگے جاتے اعظام کا ہاتھ تھاما تھا تو اعظام نے پلٹ کر حیرانگی سے پہلے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کا چہرہ جو لٹھی کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ تایا ابو! صوفی کی آواز پر اس نے وحشت زد ہو کر سامنے دیکھا، جسے وہ برا خواب سمجھ کر بھولی بیٹھی تھی، وہ بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ شرجیل کی آواز تھی یا کوئی سور پھونکا تھا؟ اس پر ایک قیامت آ کر گزری اور سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ ابو! اعظام نے تیزی سے گرتے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ وہ اعظام کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے بروقت نہ تھام لیتا تو زمین بوس ہو جاتی۔ اس نے کسی متحد حیات کی طرح اسے سمیٹ لیا تھا۔ کیا ہوا حبور کو؟ سب سے پہلے وقار صاحب اس کے قریب آئے تھے۔ پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر کو کال کریں، میں انہیں کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بولتا تیزی سے سب کے سامنے سے گزرتے زینے چڑھ گیا۔ آسیہ بیگم اور صوفی بھی پریشان سی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ شرجیل نے چپتی نظروں سے یہ مناظر دیکھا تھا۔ اظہار صاحب وقار صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو ڈاکٹر کو کال کر رہے تھے۔ ایک تو یہ لڑکی اور اس کے ڈرامے، جب یہاں سے گئے تھے تب بھی اس کا یہی حال تھا، سب کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، اب بھی یہی حال ہے۔ وہ نخست سے کہتی صوفے پر گم سم سی بیٹھی انم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اعظام بھی روم سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ وہ اس کی طبیعت کو لے کر کافی فکر مند ہو گیا تھا، بی پی لو ہو گیا تھا اس کا، اور دوسرا وہ کسی ذہنی دباؤ میں بھی ہے۔ ویسے فکر کی بات نہیں ہے، میں نے انجیکشن دیا ہے، وہ صبح تک بہتر محسوس کریں گی۔ انہیں کچھ کھلا کر جو میں نے دوا لکھی ہے وہ دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں اسے تسلی دی تو وہ انہیں باہر چھوڑنے چل دیا، جبکہ دماغ میں ڈاکٹر کی بات گردش کر رہی تھی۔ صبح اس نے حبور سے اس سلسلے میں لازمی بات کرنی تھی۔ ان لوگوں کے لیے آسیہ بیگم نے گیسٹ روم کھلوا دیے تھے کہ ان کا پورشن ابھی صاف نہیں تھا۔ ویسے تو آسیہ بیگم ہر ہفتے ملازموں سے ان کا پورشن اپنے سامنے صاف کرواتی تھیں، پر وہ یہاں نہیں تھیں تو ان کے پورشن کی صفائی نہیں ہو سکی تھی۔
कितना हसीन मनाजिर था, ऊपर नीला आसमान, चारों तरफ सब्जे से लदे दरख्त और हर तरफ रंग बिरंग फूल जिसकी खुशबू इतनी दिलफरेब थी कि उसने आज तक वैसी खुशबू नहीं सूंघी थी। सामने झरना बह रहा था और इर्द गिर्द खूबसूरत परिंदों की आवाजें जो कानों को भली मालूम होती थी। नरम सब्ज घास पर सफेद रंग के लिबास में अम्मा भी बैठी थी और वो इनकी गोद में सर रख के लेटी थी। परेशान है मेरी बच्ची? उन्होंने आस्था से इसके बालों पर हाथ फेर कर पूछा तो वो इनका चेहरा देखने लगी जो दुपट्टे के हाले में किस कदर पुरनूर लग रहा था। इन चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। अम्मा भी डर लग रहा है, क्या करूं मैं, खुद को किस कदर कमजोर महसूस कर रही हूँ। वो उनकी आंखों में देखते हुए बोली। आंख से आंसू टूटकर उसकी गोद में कहीं गुम हो गया। अपनों के होते हुए कैसा डर मेरी बच्ची, तू कभी कमजोर नहीं हो सकती। बेशक जिस्मानी लिहाज से तुम कमजोर हो, पर ईमान की ताकत और किरदार की मजबूती तुम्हारे बड़े हथियार हैं। कभी हिम्मत ना हारना और ना भूलना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ना तब तरह छोड़ा था ना अब छोड़ेगा। तो बस तुम उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो, डरना मत, डट कर हर मुश्किल का मुकाबला करो, अकेली नहीं हो तुम। उन्होंने बोलकर झुककर उसका माथा चूमा तो सोई हुई हबूर की एकदम आंख खुल गई। अबू फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा सोफी बेड पर नहीं थी और आसिया बेगम टेबल पर नाश्ता रख रही थी। उसे देखा तो वो शक्कत से मुस्कुराई। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? उन्होंने माथे पर आए उसके बाल को पीछे करते हुए प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ मामा, आप परेशान ना हो। उसने उनका हाथ पकड़कर तसल्ली दी। हाँ मालूम है कितना ठीक हो। चलो ये सब खाना है तुम्हें, जरा जो खुद का ख्याल रखती हो तुम। उन्होंने उसे डपटा और सोफे पर बिठाकर उसके हाथ में जूस का गिलास दिया और साथ मार्जरीन लगा टोस्ट भी पकड़ाया तो वो चुपचाप खाने और पीने लगी। उसे टोस्ट खाया तो बॉयल अंडा पकड़ा दिया। मामा, उसने एहतजाज किया, खामोश करके ये सब खाओ। उन्होंने उसे आंखें दिखाई तो वो लाचारी से इनकी जानिब देखने लगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एजाम ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अरे आओ एजाम, अपनी बीवी को नाश्ता करवाओ, मैं जरा नीचे किचन देख लूं। सोफी को भेजा है, वहां पता नहीं क्या हाल कर रही होगी मेरे किचन का। वो उठकर कहती उसके पास से होकर बाहर निकल गई, जबकि बीवी वाली बात पर एजाम मुस्कुराया और हबूर के गाल तमतमा गए थे। हाँ भाई बेगम साहबा, क्या हाल है? वो शरारत से बोलता उसके करीब ही बैठ गया तो वो जल्दी से जूस का गिलास लबों से लगा गई। अब तो तबीयत काफी बेहतर लग रही है। वो रुका, फिर गला खंगार कर बोला। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके शौहर से ज्यादा आपका दोस्त बनकर रहूं, जब से आप दिल की हर बात कर सकें, अपना हर दुख दर्द शेयर कर सकें। कल जब डॉक्टर ने बताया कि आप किसी जहनी दबाव में हो तो यकीन करें मुझे खुद पर गुस्सा आया, मैं आपसे किस कदर गाफिल हूँ। वो बसूर उसका चेहरा देखते बोल रहा था। लहजे में अफसरदगी भी शामिल थी और फिक्रमंदी भी। इसकी बात सुनती वो बेध्यानी में उसका चेहरा देखने लगी और कुछ धुंधला सा मनाजर उसे नजर आने लगा। अम्मा भी के इंतकाल के बाद वकार साहब इसके कमरे में आए थे, उसे आज भी याद था। हबूर उस दिन घर में कौन आया और क्या हुआ उस बारे में मैंने जब भी बात करनी चाहिए आपकी तबीयत बिगड़ गई है और आज भी इस बारे में आप बात नहीं करती। अपनी बात बोलकर उन्होंने उसे देखा तो वो सर झुकाए अपने हाथ मसल रही थी और फिर से गोया हुए। आपके एक्सीडेंट के बारे में ही सब जानते हैं, बाकी कुछ भी किसी को नहीं मालूम और मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके और मेरे दरमियान रहे। आप इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेंगी। आपकी मम्मा को अगर पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी के बारे में कोई भी गलत बात करे तो वादा करे मुझसे। वो बोलकर उसे देखने लगी। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो रोते हुए बोली तो वकार साहब ने उसके सर पर हाथ पे रखा। हबूर बच्चे, ये मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वो गमगीन लहजे में बोले थे। हबूर, आप सुन रही हैं? एजाम ने पुकारने पर वो एकदम हाल में लौटी थी। जी सुन रही हूँ। वो जल्दी से संभल कर बैठी। कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। वो अनजान बनी ये बात बोलते उसने अपने तासर नॉर्मल रखे, वरना अंदर से वो घबरा रही थी। चले आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। अब जल्दी से सब ठीक खत्म करें, फिर दवा भी लेनी है। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। ऐसी कौन सी बात है जो हबूर को परेशान किए हुए है और वो बता नहीं पा रही। पर क्यों? वो उसका चेहरा देखते सोच रहा था।
दिन का खाना उसने कमरे में ही खाया था। अजहर साहब और सारा बेगम उसकी तबीयत पूछने उसके कमरे में आए थे। अन्नम इनके साथ नहीं थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैद का पूछने पर पता चला कि उसके पेपर्स हो रहे थे, इस वजह से वो एक हफ्ते बाद आएगा। और शजील के वहाँ ना आने पर उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। सारा दिन कोई ना कोई इसके पास आता रहा। इब्राहिम को बताने से इसने मना कर दिया था, खामखा वो सब भी परेशान होते। रात का खाना भी उसने कमरे में खाया और सोफ़ी को भी उसने उसके कमरे में भेज दिया था। हबूर ने वुज़ू करके नमाज अदा की और सोने की तैयारी करने लगी। वो सोफ़ी अपने साथ सामने खिलाकर गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, शजील अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर रहा था। उसका दिल एकदम से धक सा रह गया। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? एक पल को वो डरी थी, पर दूसरे लम्हे अम्मा बी की ख्वाब में की गई बात याद आई तो वो उस पर सुकून हो गई और मजबूत लहजे में पूछा। शजील उसका अपुरतमाद अंदाज देखता हैरान हुआ कि जिस तरह वो रात इसको देखती बेहोश हुई थी और आज सारा दिन कमरे में बंद रही, वो समझ रहा था कि अब भी उसे देख डर जाएगी। हैरान मत हो, वो तो मुझे होना चाहिए कि वो सब करके भी आप यहाँ किस मुंह से खड़े हैं? अबूर वो पर जोर देकर बोली, और जहाँ तक मेरे बेहोश होने की बात है, अब मैं इस शाख से निकल आई हूँ। ओ मेरी गुड़िया को तो बोलना आ गया। उसने उसे सर से पैर तक देखते हुए तंजिया अंदाज अपनाया, वरना पहले मैं बोलता था और तुम सुनती थी। भोली तो नहीं होगी तुम वो सब। शजील के कमीनगी से कहने पर अबूर ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भीजी थी, पर जब बोली तो लहजा हमवार था। बाज़ लोगों को देखकर अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने इनके अमाल की बदौलत इनसे हदायत की तौफीक छीन ली और आप इनमें से एक है। मैं सोच रही थी कि आप बदल गए होंगे, अपने किए पर शर्मिंदा होंगे, पर सच है शैतान ता क़यामत शैतान ही रहेगा। आखिर में उसके लहजे में हकारत थी। बकवास बंद करो समझी। उसने आग बगोला होकर उसका बाजू दबोचा। ऐसा करने से वो इसके नज़दीक हो गई थी। अपने हाथ हटाओ। हबूर ने एक नज़र सामने खड़े शख्स को देखा और फिर अपने बाजू को जो उसकी गिरफ्त में था। ना हटाऊं तो क्या करोगी? तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अबू ने उसे धक्के से खुद से दूर किया और गुस्से से बोली, अब मैं वो छोटी डरी सहमी तुमसे खौफजदा होने वाली हबूर नहीं हूँ, समझे? हाँ मालूम है, बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे कमरे से दफा हो जाए, वरना चीख चीख कर सबको जमा कर लूंगी और तुम्हारा ये गंदा चेहरा सबको दिखाऊंगी। हबूर ने नफरत और गुस्से से कहा, अभी के लिए तो जा रहा हूँ, पर तुमसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं होगी, पर आऊँगा जाने माने। खबासा से कहता वो उसके कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही अबू ने दरवाज़ा बंद किया और चलती हुई बेड पर बैठ गई। मुझे अंकल से बात करनी होगी और ये सब रोकना होगा मुझे। अब मैं इनकी नहीं सुनूंगी। वो खुद से ऐद करती बिस्तर पर दराज हो गई। एजाम अपने रूम से बाहर निकला तो अबूर के कमरे से निकलते शजीर को देख हैरान हुआ और तेजी से नीचे उतरते उसके हम कदम हुआ। एक शौहर होने के नाते उसका हक था कि वो जाने कि शजील इतनी रात को अबूर के कमरे में क्यों गया था। अरे एजाम, तुम इस वक्त यहाँ? मैं तो समझ रहा था कि तुम सो चुके होगे, वरना तुम्हारे पास आ जाता। वो दोस्ताना लहजे में बोला जैसे वो हमेशा एजाम से बात करता था। आप शायद डिनर के बाद बाहर चले गए थे। मुझे ऑफिस का काम करना था, इसलिए अपने कमरे में चला गया। अभी काफ़ी बनाने बाहर आया तो आप हबूर के कमरे से बाहर निकल रहे थे। वो बोलकर इनका चेहरा देखने लगा। दरअसल मैं उसकी तबीयत पूछने गया था। उसने बोलकर एजाम को खोजती नज़रों से देखा, जो उसे नॉर्मल ही लगा। आपको नहीं लगता किसी की तबीयत पूछने के लिए इस वक्त इसके कमरे में जाना ठीक नहीं बल्कि गैर मुनासिब है? वो दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा उनसे कह रहा था। इसकी बात सुनकर शर्जील मुस्कुराया था। तुम्हें शायद बुरा लगा है भाई, तुम्हारी बेगम होने से पहले वो मेरी दोस्त और गुड़िया है। तुम तो यहाँ थे नहीं, तुम्हें क्या पता। पर एक बात बता दूं, उसने एजाम के कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें बेशक बुरा लगा हो पर मेरी गुड़िया को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो बोलकर अपने कमरे की तरफ चले दिए पर एजाम की आवाज़ पर रुकना पड़ा।
शर्जील भाई, बेशक मैं यहाँ नहीं था और ना मेरी उनसे दोस्ती रही, पर मैं हबूर को आपसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आपका इतनी रात इनके रूम में आना अच्छा नहीं लगा होगा, और ना मुझे अच्छा लगा है, तो आइंदा इख्तियार कीजिएगा। वो बोल कर रुका नहीं था और इसकी बात में वाज़ेह तनबीहत पर उसने पलट कर जाते हुए एजाम को देखा था। अगले दिन वकार साहब से बात करने का मौका नहीं मिल सका कि इनकी किसी अजीज का इंतकाल हो गया और वो सुबह ही सुबह इस्लामाबाद चले गए। आसिया बेगम उनके साथ नहीं गई थी। अबूर अकेली अबूर के लिए एक अच्छी बात हुई थी कि जहाँ साहब की फैमिली नाश्ते के बाद अपने पोर्शन में चली गई थी। एजाम ऑफिस और सोफी यूनी चले जा चुके थे और वो बोरियत से बचने के लिए आसिया बेगम के साथ लगकर मुलाजमों से पहले सफाई करवाई, फिर किचन में आ गई जहाँ फाखरा भी बर्तन धो रही थी। आज लंच में क्या बनेगा? उसने टोकरी से गाजर उठाकर खाते हुए कहा। तुम लंच को छोड़ो, रेडी हो जाओ। इब्राहिम की कॉल आई थी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं, वो तुम्हें लेने आ रहा है। एक दो जोड़े भी साथ ही रख लेना, तुम्हें वहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने अंदर आते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया इन्हें? वो परेशान हो गई। बीपी और शुगर दोनों हाई हैं इनके, पता तो है इख्तियार कहाँ करती हैं भाभी। चलो तुम जल्दी करो, वो आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। उनके कहने पर वो तेजी से वहां से निकली थी। सामने बात लेकर कपड़े चेंज की और बैग लेकर उसमें 2 जोड़े जरूरत का सामान रखा और नीचे आ गई। आ जाओ मेरी बच्ची, उन्होंने उससे अपने पास बुलाया। मैं शाम में आऊंगी सोफी को लेकर एजाम के साथ। वैसे तो तुम समझदार हो, फिर भी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, खास तौर पर इनके खाने पीने का अच्छी तरह समझा दे ममा। ये ना हो वहाँ गलती पर मुझे से डांट खाए। उनकी बात में लकमा देते इब्राहिम ने कहा। वो निकाह के बाद से इन्हें ममा ही कहता था। इसकी बात पर वो मुस्कुराए हंसी थी और हबूर को तप चढ़ी। ज्यादा ना बोलो वरना पिटोगे। चलो, उसने मसमूई गुस्सा नाक फुलाकर कहा। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज। हबूर के झुक कर इन्हें प्यार किया और आगे बढ़ गई। ओके मामा, चलते हैं। इब्राहिम थोड़ा सा एहतरामा इनके आगे झुका तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बेगम को भी साथ ले चलती। ये क्या अकेली चल पड़ी? मामा तो खुश हो जाएंगी। और इनके बेटे का क्या? उसकी बात पर अबू ने अपना हैंड बैग उसके कंधे पर जोर से मारा। हाय जालम! वो बिलबिला उठा। उसकी चीख कर बोलने पर अपने टेरेस पर बैठे शर्जील और सारा बेगम मुतवज्जो हुए। जोर से लग गया क्या? सॉरी इब्राहिम। वो रोनी सी हो गई और उसका बाजू सहलाने लगी। उसकी शक्ल देख के इब्राहिम का कहका लगा निकला। बस कर दो, तुम्हारी शक्ल देखकर फौत ही ना हो जाऊं। उसके कहने पर पहले उसने उसे घूरा, फिर दो खुद भी हंस दी, जिंदगी से भरपूर हंसी। जबकि दूसरी तरफ सारा बेगम बोल रही थी। तौबा है, कैसे गैर लड़के के साथ हंसी ठटोला कर रही है, किसी को परवाह ही नहीं। और इनकी बात सुनते शर्जील ने उसे जब तक देखा था तब तक वो गाड़ी में बैठकर चली गई। उसे एहजाम के नहीं मेरे साथ होना चाहिए था। उसने दिल ही दिल में कुड़कर सोचा था। ये जलील शर्जील कब आया और मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? थोड़ा आगे जाके इब्राहिम ने हबूर से पूछा। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर हंसी थी इस वक्त बिल्कुल संजीदगी लिए हुए था। परसों जब हम डिनर से लौटे तब वो लोग घर पर थे हमारे, और इतनी ज़रूरी बात भी नहीं थी जो तुम्हें बताती। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? लापरवाही से बोलती वो आखिर में हैरान होकर बोली। मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। फिर हबूर को घूरता पाकर सीधा हुआ। खबीज अपनी माँ के साथ टेरेस पर बैठा था। आती हुए नजर पड़ी मेरी। ओह, तभी चीख पुकार मचाकर तुमने जान कर इन्हें हमारी तरफ मुतवज्जो किया। उसने समझ कर सर हिलाया। बिल्कुल, ताकि दोनों माँ बेटा सड़ जाएं। और कसमें वो दोनों सड़ भी गए। चेहरे देखने वाले थे इनके। वो जोर से हंसते हुए बोला। उसे मालूम था सारा बेगम की हबूर से चिढ़ का, तभी वो खुश हो रहा था। तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते और ना सुधर सकते हो। अल्लाह रहम ही करे मेरी मासूम बहन पर। हबूर ने उसे चिट लगाई। सोफी के दिल तो मैं हमेशा संजीदा रोमांटिक हूँ। उसने ढटाई से दांतों की नुमाइश की। वैसे तुमने एहजाम भाई को क्या सब बताया?
کہا انکل کے وعدے نے روک رکھا ہے، ورنہ میں تو کب کا انہیں بتا چکی ہوتی۔ اس نے سرد آہ بھر کر کہا تو ابراہیم بولا، ہاں تو مجھے کون سا بتایا تھا تم نے؟ حالانکہ تمہارا بھائی اور بیسٹ فرینڈ ہوں۔ یہ وہ تو بیماری کے دوران سوتے ہوئے تم بولتی رہتی تھی، اس وجہ سے مجھے اس بات کا علم ہوا تھا۔ اس نے خفگی سے جتا کر کہا، تمہارا شکوہ بجا ہے، پر یہ ایسی بات نہیں تھی جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ ابو افسردگی سے بولی، ایسی بات کا ڈھنڈورا ہی پیٹنا چاہیے، نہ کہ چپ رہا جائے۔ اس سے سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ کہہ سکے اور اپنے اسے پروٹیکٹ کر سکے۔ ابراہیم نے چڑھ کر کہا۔ اس کی بات پر حبور خاموش ہی رہی تو ابراہیم نے اسے دیکھا جو کسی سوچ میں گم پریشان لگی۔ اسے کوئی پریشانی ہے میری پیاری سی بہن دوست کو؟ یہ سب جان کر احزام کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور محبت دونوں ختم ہوتے دیکھ نہیں سکوں گی ابراہیم، وہ نیم لہجے میں بولی تھی۔ پاگل ہو تم، احزام بھائی بہت اچھے ہیں، وہ ہر دم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، فکر نہ کرو۔ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم سب باتوں کو چھوڑو، اس سرجیل کی آمد سے لے کر اب تک کی ساری بات مجھے بتاؤ۔ اس نے اس کا دھیان ہٹانے کو بات بدلی تو وہ بھی بتاتی چلی گئی۔ جیسے سنتے احزام کے تاثرات بدلتے رہے، پہلے چہرے پر فکر آئی، پھر غصہ اور آخر میں خوشی اور ہنسی۔ میری شیرنی بہن، خوش کر دیا، وہ چہک کر بولا تو حبور کھل کر ہنس دی۔ وہ یوں ہی اس کی پریشانیوں سے اسے نکال لاتا تھا۔ ماما، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ ابراہیم کی وجہ سے وہاں جانے سے کترا رہی تھی، اصل میں نہوٹے پن سے بولی، صوفی بچے تمہارے شوہر کی ماں ہے وہ، اصولاً تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، پر میں نے حبور کو بھیج دیا۔ اب تم اس طرح بولو گی تو مجھے غصہ دلاؤ گی۔ وہ اسے گھور کر تنبیہ کرتی بولی، چلے ماما۔ احزام ہاتھ میں موبائل تھامے ان کے قریب آتے ہوئے بولا، چلے ماما، بیگم سے ملنے کی جلدی ہے، اور ذرا تیاری تو دیکھے بھائی کی۔ اس نے احزام کو چھیڑا۔ براؤن شلوار قمیض میں اس کا دراز سراپا نمایاں ہو رہا تھا، نفاست سے بنے بال اور اپنے پسندیدہ پرفیوم لگائے کھڑا وہ صوفی کی بات پر اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آسیہ بیگم نے فوراً کہا، بونی بطخ، وہاں میری بیگم ہی نہیں تمہارا میاں بھی ہوگا، ذرا اپنی تیاری دیکھو۔ اس نے بھی صاف برابر کیا۔ صوفی بلو شفون کا سوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے گلے، دامن اور سلیوز پر خوبصورت کام ہوا تھا، وہ جو اس کی صاف رنگت پر کھل رہا تھا۔ ماما، اس نے زمین پر پاؤں مارا۔ اچھا بھائی، بس کرو اور چلو، دیر ہو رہی ہے، جب دیکھو بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو جاتے ہو، انہوں نے ڈپٹ کر کہا تو وہ دونوں فوراً ہی شرافت سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ سارے لوگ اس وقت نبیلہ بیگم کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ صوفی کو نبیلہ بیگم نے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا ہوا تھا، جبکہ سامنے کے صوفوں پر ایک طرف احزام اور عازم صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ بالکل سامنے والے صوفے پر آسیہ بیگم اور ابراہیم بیٹھے تھے۔ وہ جب سے آئے تھے ابراہیم مسلسل اسے شوق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ نروس ہو کر بار بار اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کر رہی تھی، ساتھ ہی دل میں ہزاروں سلوتیں اسے بھی نواز رہی تھی۔ کیسی قسمت تھی اس کی کہ اسے ایسا تاڑو شوہر ملا تھا، اس نے غصے میں جل کر سوچا۔ یہاں لے آؤ رضیہ۔ حبور ملازمہ سے مخاطب ہوتے اس کے ساتھ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ اس نے ٹرالی صوفوں کے سامنے رکھی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ احزام نے ایک پیار بھری نظر حبور پر ڈال کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھامی تو وہ مسکرا کر نبیلہ بیگم کی دوسری طرف آ کر بیٹھی اور ہاتھ میں تھاما سوپ کا بال انہیں دیا تو انہوں نے ناک بھون چڑھا کر بال تھام لیا۔ عازم صاحب جو انہیں دیکھ رہے تھے نبیلہ بیگم کے ناک بھون چڑھانے پر مسکرائے تھے۔ بھائی حبور، تم نے سب سے اچھا کام یہی کیا ہے یہاں آ کر کے انہیں پرہیز پر ڈال دیا، ورنہ تو جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہیں، ذرا جو اپنا یا ہمارا خیال ہو۔ وہ ان کی شکایت لگاتے ہوئے بولے تو انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ بھابھی، یہ تو غلط بات ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، آپ اس گھر کا مضبوط ستون ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کے بیمار ہونے کی وجہ گھر بھی اور گھر والے بھی دونوں ہی پریشان اور بے حال ہیں۔ آسیہ بیگم نے چائے پیتے انہیں سمجھاتی ہوئی بولی،
بولی بھائی میری بہو آ جائے گی تو وہ ہی میرا خیال کرے گی، مجھ سے نہیں ہوتا اپنا خیال۔ وہ صوفی کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ ان کی بات پر سارے مسکرا دیے۔ ابراہیم نے بھی پیار بھری نظر صوفی پر ڈالی، وہ اور گڑبڑا کر ایک دم سیدھا ہوا کیونکہ حبور اسے غصے بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہو جب آئے گی تب خیال کر لے گی، ابھی آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا چچی جان، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میری بچی، آج سے تمہارے کہنے پر ہی شروع کر دیا ہے پرہیز، ناراض نہ ہونا۔ انہوں نے خالی بال اسے پکڑاتے ہوئے پیار سے کہا، اب تو حبور کے پیپر ہو گئے ہیں تو کب کر رہی ہیں اسے رخصت؟ اب گڑبڑانے کی باری اس کی تھی، ویسے ہی وہ سامنے بیٹھے حزام کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی، جو سب کی موجودگی میں بھی اس پر ٹٹکی باندھے ہوئے تھا۔ ابراہیم کو تو اسے گن کر باز رکھا تھا، لیکن احزام کو تو وہ گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اس کی حالت پر ابراہیم زیر لب گنگنایا تھا، انشاءاللہ جلد ہی ہم ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ آسیہ بیگم نے خوشی سے مسکرا کر انہیں بتایا، ماشاءاللہ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ نبیلہ بیگم جوش میں لیٹتے سے اٹھ بیٹھی، آرام سے والدہ محترمہ، خوشی میں بھنگڑا ڈالنا نہ شروع ہو جائیے گا۔ ابراہیم کی بات پر محفل زعفران بن گئی، جبکہ وہ بیچاری جھنس گئی تھی۔ حبور آج 5 دن بعد وہاں سے واپس گھر آ رہی تھی۔ ابراہیم اسے باہر سے ڈراپ کر گیا تھا کہ اسے ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ حبور کا ارادہ آج ہی وقار صاحب سے بات کرنے کا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے سامنا صوفی سے ہوا۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری یاد؟ صوفی خفگی جتاتی اس سے الگ ہوئی۔ میری پیاری بہن ناراض ہے، کیا کروں؟ چچی جان اور ابراہیم آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اسے مناتے ہوئے بولی اور گال پر پیار دیا۔ اب آپ کو مجھ سے زیادہ ابراہیم عزیز ہے، وہ نروٹے پن سے بولی تھی۔ مجھے تم دونوں ہی عزیز ہو، اب پلیز مان جاؤ یا کان پکڑوں، وہ مسکینیت سے کہتی صوفی کے دونوں کان پکڑ گئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا زیادہ مکر نہ لگائیں، پتہ ہے نا میں آپ سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی اس کے گال چومتی ہوئی بولی۔ اچھا یہ بتاؤ ماما کہاں ہیں؟ حبور نے ان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ روم میں ہیں، آؤ وہیں چلیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے روم کی طرف چل دیں۔ حبور اس وقت وقار صاحب کے سامنے بیٹھی کچھ دن پہلے ہوئے واقعے کی تفصیل انہیں بتا رہی تھی اور وہ غصے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ آپ نے تب مجھے منع کر دیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہ بولوں، حالانکہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اس دن شرجیل بھائی میرے روم میں آئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ جب آپ مجھ سے وعدہ لے کر واپس میرے روم سے جا رہے تھے تب شرجیل بھائی جا چکے تھے اور اس بات پر گرد پڑ گئی تھی، پر اب وہ واپس آ گئے ہیں اور ویسے ہی ہیں جو بدلے ہوں۔ وہ انہیں سب بتا کر غصہ اور پریشانی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ مجھے بھائی صاحب سے بات کرنی ہوگی، پر اس سے پہلے میں شرجیل سے خود سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تسلی امیز لہجے میں بولے تھے، فکر کیسے نہ کروں انکل؟ شرجیل بھائی جس طرح اس دن میرے کمرے میں آئے، اگر پھر آ گئے تو، اور احزام انہیں یہ سب کیسے بتاؤں میں؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی الجھن اور پریشانی انہیں بتاتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہی دروازے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ماما بولنے پر وقار صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ آسیہ بیگم دروازے کی چوکھٹ پر پردستہ تھی، ان کے متغیر چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہیں۔ ان دونوں کے حیرانگی اور پریشانی سے دیکھنے پر وہ چلتی ہوئی حبور کے قریب آئی۔ وہ سانس روکے انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میری بچی مجھے معاف کر دینا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میری شادی کا فیصلہ بہت غلط تھا۔ نہ میں شادی کرتی، نہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا، اور نہ ہی تمہیں ذہنی اور جسمانی تکلیف اٹھانی پڑتی۔ وہ ممنون سی بولتے ہوئے رو پڑی۔ آسیہ میری بات سنو۔ انہوں نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو آسیہ بیگم نے انہیں ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی، یہ آپ کی اپنی اولاد نہیں تھی نا وقار صاحب، اس لیے آپ خاموش ہو گئے۔ اگر یہی سب کچھ صوفی کے ساتھ ہوتا تو میں دیکھتی آپ کیسے چپ رہتے۔ وہ غم اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ ماما یہ کیا بول رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے میری بہن کے ساتھ وہ سب ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ حبور تڑپ کر بھیگی آنکھوں سے بولی اور ایک نظر وقار صاحب کو دیکھا جو نہایت دکھی اور غمگین نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی تکلیف حبور کو ایک بیٹی کی طرح اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ رکی نہیں
تھی انہیں سب بتاتی گئی، ایک ایک بات ساری سچائی۔ وقار صاحب کی اس کے لیے فکر، عبور کے لیے ان کی شفقت محبت جو خالص تھی، جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ ماما انکل نے ہر پل بابا کی طرح میرا خیال رکھا ہے۔ یہ بات میں مانتی ہوں کہ وہ میرے بابا کی جگہ نہیں لے سکتے، پر انہوں نے مجھے بابا بن کر دکھایا ہے، ایک باپ بن کر اپنی بیٹی کے لیے اس جو انہیں بہتر لگا انہوں نے کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے احزام اور صوفی سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نا بابا؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے برائے لہجے میں بولی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بابا بولنے پر وہ خوشی کے احساس سے مغلوب ہو کر رو پڑے۔ پلیز وقار، مجھے معاف کر دے، میں نے غصے میں آپ کو انجانے کیا کیا بول دیا اور آپ کو اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچائی۔ وہ خود بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو پڑی تو انہوں نے فوراً اس کے ہاتھ کھول دیے۔ یہ نہ کریں آسیہ، دیکھیں آپ کے غصہ کرنے پر عبور نے مجھے بابا بولا۔ عبور کے منہ سے یہ بابا سننے کے لیے کب سے میرے کان ترس رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ عبور کے منہ سے یہ لفظ سننے سے پہلے ہی میں نہ مر جاؤں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر بولے، بابا پلیز ایسا نہ بولیں، دل سے تو میں آپ کو کب کا اپنا بابا مان چکی ہوں، پر بولنے میں دیر کر دی، اس لیے سوری۔ وہ ان دونوں کے ہاتھ تھامے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ آسیہ بیگم جو نیم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی ایک دم غصے میں بولی، آپ تب شرجیل کو کچھ نہیں بول پائے، پر اب میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اسے حساب دینا ہوگا ان تکلیفوں کا جو اس کی وجہ سے میری بچی نے برداشت کی۔ وہ شدید غصے میں بولتی روم سے باہر نکلی تو وہ دونوں بھی گھبرا کر ان کے پیچھے نکلے۔ آسیہ رکو، بات تو سنو۔ ابراہیم صاحب نے انہیں پکارا۔ ماما پلیز رک جائیں۔ ابو نے بھی التجا کی مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گئیں۔ ان کی آواز سن کر صوفی اور احزام بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ الہی خیر کیا ہوا؟ صوفی ایک دم پریشان ہوئی۔ آسیہ بیگم تیزی سے باہر نکلی تھی اور وقار صاحب اور عبور گھبرائے سے ان کے پیچھے ہی نکل گئے تھے۔ پتہ نہیں، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ احزام نے اس کا ہاتھ تھاما اور نیچے کی طرف چل پڑا۔ آسیہ بیگم تیزی سے اظہار صاحب کے پورشن میں داخل ہوئی اور اندر گھر میں چلی گئی کہ سامنے ہی لانچ میں وہ سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کا پورشن بھی وقار صاحب کے پورشن جیسا ہی تھا۔ شرجیل، انہوں نے غم و غصے میں اس کا نام لیا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہوا۔ بھابھی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ان کو غصے میں دیکھ اظہار صاحب بھی کھڑے ہو گئے، پر وہ ان کو اگنور کرتی شرجیل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا ان کا ہاتھ اٹھا اور پورے لانچ میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ سارے سناٹے میں آ گئے تھے۔ ایک تھپڑ کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ پے در پے کئی تھپڑ اس کے منہ پر وہ مار رہی تھیں۔ یہ میری بچی کو ہراساں کرنے کے لیے، یہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، یہ اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ آخر میری بچی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری معصوم بچی پر ظلم ڈھائے؟ تمہیں وہ ذرا برابر بھی اللہ کا خوف محسوس نہ ہوا؟ وہ بولتے ہوئے ہانپ گئی تھی تو وقار صاحب نے انہیں شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ آسیہ، کیا کیا ہے میرے بیٹے نے جو تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ سب سے پہلے سارا بیگم کو ہوش آیا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کے قریب آئی اور غصے میں بھڑک کر بولی، جبکہ باقی سب شاک میں تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ شرجیل کے اعصاب تو سن ہو گئے تھے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کا کیا ایک دن سب کے سامنے آئے گا۔ اس کے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا محاورہ بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ وقار صاحب نے ایک ہاتھ سے ساتھ کھڑی عبور کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ آپ مجھ سے نہیں اپنے بیٹے سے پوچھیں جس نے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالی۔ وہ بولی نہیں، گھبرائی تھی۔ کیا بول رہی ہیں تمہاری چچی شرجیل؟ اظہار صاحب نے کھڑے تیوروں سے پوچھا۔ ڈیڈ مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، اس دن جب عبور کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں رات اس کی طبیعت معلوم کرنے اس کے کمرے میں گیا تھا کہ دن کو ٹائم نہیں مل سکا تھا۔ شاید اسی بات کو لے کر چچی غصے میں ہے۔ وہ سب کے سنبھل کر بولا، واہ آسیہ، میرے بچے کے کمرے میں جانے پر تم نے اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا، اور تمہاری بیٹی دن دہاڑے وہ کیا نام ہے ابراہیم، ہاں، اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹولا کرے اور گھومے پھرے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ تڑق کر گویا ہوئی۔ ان کی بات پر احزام کے ماتھے پر بل پڑے اور صوفی کو بھی غصہ چڑھا۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی آئے تھے اور سب باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اور جو بات ان کے دل و دماغ انہیں سمجھا رہا تھا وہ ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ احزام کچھ بولتا حازم صاحب بولے، سارا آرام سے بات کرو۔ ان کے ٹوکنے پر انہوں نے خشمگین نظروں سے عبور کو گھورا تھا۔ آپ رہیں آرام سے، میں نہیں رہ سکتی یہ سب دیکھنے کے بعد آرام سے۔ بھلا بتاؤ، میرے بیٹے پر اتنے الزام لگا دیے ہیں اور اپنے شوہر کے بھتیجے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اتنے دن وہاں رہی، اللہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی تھی، اور کیا نظارے تو میری
اور کچھ نظارے تو میری ان گنہگار آنکھوں نے بھی دیکھے تھے۔ وہ بول نہیں رہی تھی، زبان کے تلوار سے ان سب کو زخمی کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر آسیہ بیگم احساس ہوا کہ وقار اس وقت کیوں خاموش ہو گئے تھے۔ بھابھی، اب آپ بہت غلط بات کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کیا ہے جو ابراہیم اور حبوب پر الزام لگا رہی ہیں؟ بہن بھائی ہیں وہ دونوں۔ وقار صاحب بہت ضبط سے بولے، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہو ایسی بات بولتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتے۔ وہ بڑے بھائی کی بیوی تھی، اس لحاظ میں خاموش ہو گئے۔ بہن بھائی نہیں، کزنز ہیں دونوں، اور تمہارے بولنے سے رشتہ نہیں بدلے گا۔ وہ چمک کر تیز آواز میں بولی۔ رضائی بھائی ہے ابراہیم حبور کا، سمجھی آپ؟ جب وہ پیدا ہوئی آسیہ کی حالت خراب تھی، جس وجہ سے نبیلہ بھابھی نے اسے فیڈ کروایا تھا، اور جہاں تک رہی الزام کی بات تو وہ بالکل سچ ہے۔ پھر وہ سب باتیں بتاتے چلے گئے جب اب کہ شرجیل کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ حبور نے کسی احساس کے تحت الزام کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ کتنے نافہم سے تاثرات تھے اس کے چہرے پر۔ حبور کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تیز آوازیں سن کر انم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے مانا کہ شرجیل نے حبور کو ہراساں کیا۔ ان کی ساری باتیں سن کر اظہار صاحب بولے۔ اظہار، یہ کیا بول رہے ہیں؟ سارا بیگم غصے سے بولی۔ تم چپ رہو سارا، میں بات کر رہا ہوں نا۔ انہوں نے بھی غصے میں انہیں چپ کروایا اور گویا ہوئے۔ زبردستی کرنے کا الزام بہت بڑا ہے وقار، اور اس دن تو شرجیل گھر پر تھا ہی نہیں، بلکہ اس سے ایک دن پہلے سے ہی وہ اپنے دوست کے گھر پر تھا۔ ہاں اب بولو۔ ہو سکتا ہے حبور میرے بچے سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ یہ ماننے سے انکاری ہوئی۔ شرجیل کے چہرے کی رنگت بھی بحال ہوئی اپنی ماں کی بات سن کر۔ بالکل، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط حرکت کی اور اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں، اور حبور سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ میں بہک گیا تھا، پر اس کے ساتھ ہوئے اس حادثے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس نے زبردستی چہرے پر شرمندگی کی تاریکی اور معصومیت سے بولا۔ بکواس نہ کرو شرجیل، اس دن تم ہی آئے تھے میرے کمرے میں اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے بچ کر باہر بھاگی تھی اور گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ غصے میں چیخ کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں گن ہوتی اور وہ اسے شوٹ کر دیتی اس کی ڈٹائی سے جھوٹ بولنے پر۔ اچھا، اگر یہ آیا تھا تو کسی نے تو دیکھا ہوتا نا اسے اس دن کیا اگلے دن بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ حبور کے حادثے کے 2 دن بعد یہ گھر آیا تھا۔ سارا بیگم کی بات پر حبور کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ اللہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا کہ آپ کا سہارا ہے مجھے، اور آپ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس نے دل میں اپنے رب کو پکارا جو شہر سے بھی نزدیک تھا۔ ہاں بولو، ہے کوئی ثبوت یا گواہ جو بولے کہ میرا بیٹا اس دن آیا تھا؟ وہ حبور کو دیکھ کر تیزی سے بولی۔ میں ہوں ثبوت اور گواہ کہ اس دن شرجیل بھائی نہ صرف گھر پر آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ غلط حرکت بھی کی۔ اس آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک ہاتھ میں سفری بیگ اور چہرے پر سنجیدگی لیے زید کھڑا تھا۔ زید، یہ کیا بول رہے ہو؟ اظہار صاحب حیرانگی سے بولے اور ان کا لہجہ لکھڑایا تھا۔ حبور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس کا دل و نظر سجدہ ریز ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ، ماما کے جانے کے بعد میں چاچو کے پورشن میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شرجیل بھائی چاچو کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں آواز دیتا وہ اندر گھر میں چلے گئے۔ میں بھی تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ جب میں حبور آپی کے کمرے کی طرف آیا تو ان کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جھانکا تو بھائی آپی کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ میں بچہ تھا، ڈر گیا وہ سب دیکھ کر اور وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپی بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور ان کے پیچھے بھائی۔ پھر مجھے نہیں پتا میں کس طرح باہر نکلا، پر وہاں باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش ہوا تو حبور ایک دم سے زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آسیہ بیگم اور صوفی تیزی سے اس کے قریب آئیں۔ آسیہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور خود بھی رو دیں۔ اظہار صاحب نے شرجیل کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا، اور ساتھ سارا بیگم بھی۔ وہ اس کے قریب آئے تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک بار پھر تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اظہار، سارا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے تو کبھی بچوں کو ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور آج اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ ان کا صرف رعب رہتا تھا بچوں پر۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ایسا کس وجہ سے ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے بچوں کی خوشیاں مکمل نہیں۔ وہ وقار کو دیکھ کر بولے۔ پر آج پتہ چلا اس بچی کی خاموش آہیں تھیں جو ان خوشیوں کو مکمل ہونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ واپس شرجیل کی طرف پلٹے۔ اپنی بہن کا حال دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے شرجیل کا منہ پکڑ کر انم کی طرف کیا۔ اب انہیں دیکھ رہے تھے، اور حبور اعظام کو جس نے اس سب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور اب بھی ہونٹ بھیجے اسپاٹ تاثر لیے کھڑا تھا، اسے دیکھ وہ اندر ہی اندر مرنے جیسی ہو گئی تھی۔
تمہاری بہن نے تمہارا بویا کاٹا ہے شرجیل۔ انہوں نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ ان کی بات پر شرجیل نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، جبکہ سارا بیگم منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ جانتے ہو وقار، انم کے نندوئی بہن کا شوہر نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ؟ وہ وقار صاحب کے نزدیک آ کر بولے تو وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگے، جن کے چہرے پر دردناک تاثر تھے، اور کچھ ایسے ہی تاثرات انم کے چہرے پر بھی تھی۔ شراب کے نشے میں اس خبیث نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے شوہر نے اپنی بہنوئی کو تو کچھ نہ کہا، پر میری بچی کو طلاق دے کر نکال دیا، الٹا الزام لگا کر بچے بھی چھین لیے۔ وہ غصے میں بول کر ان کے گلے لگ کر رونے لگے۔ زید غمگین سا انم کو ساتھ لگائے کھڑا تھا کہ وہ بھی رو رہی تھی۔ شرجیل کا سر جھک کر سینے سے جا لگا۔ وہ آج کے بعد کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کسی کو کیا، وہ تو خود کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا کہ وہ نیل و نیل ہو گیا تھا، اور تکلیف سے اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ غبض یہ تھا کہ وہ چیخ کر اپنا درد بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم کیوں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ وہ سب ہماری اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں نہیں سوچتے؟ اور اب اسے بھی اس کیوں کے ساتھ رہنا تھا کہ کیوں اس نے عبور کے ساتھ وہ سب کیا، اور اب مخافات کا یہ درد اسے شاید ساری زندگی برداشت کرنا تھا۔ تم جانتے ہو وقار، اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ گئی کیونکہ یہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ بھائی بس کریں، خاموش ہو جائیں۔ وقار صاحب نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ سب رحم کر رحم، ان کے دل نے صدا دی۔ ابو جو آسیہ بیگم اور صوفی کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، آسیہ بیگم کے اٹھ کر سارا بیگم کے پاس جانے کے بعد وہ خود بھی اٹھی اور ایک بار پھر اعظام کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کیا اس کی محبت کے رنگ کتنے کچے تھے کہ ذرا سی حقیقت کی بارش سے اتر گئے۔ اس کے اندر جو بٹھا سا اٹھا اور وہ بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی۔ رکے آپ ہی رکے۔ جس طرح وہ بھاگ کے گئی، زید کو برسوں پہلے کا وہ دن یاد آ گیا جو اسے کبھی نہیں بھولا تھا، اور یہی بات اس کی آواز میں وحشت بھر گئی۔ اعظام بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگا تو باقی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی سوائے اس کے کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی اسے، اور وہ بھاگ بھی رہی تھی۔ ابو رک جائیں پلیز، اس نے اسے پکارا، پر وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی نہ۔ اس نے کہا تھا کہ اعظام کی نظروں میں محبت اور عزت ختم ہوئی تو وہ مر جائے گی، اور وہ مرنا ہی چاہتی تھی۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی گاڑی دیکھ اعظام اور اس کے پیچھے آتے زید کی جان نکل گئی۔ اسے جھٹکا لگا تھا اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اعظام کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیسی ہے عبور بیٹی؟ وقار صاحب کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ تیزی سے اس کی سمت بڑھتی گاڑی کے آگے سے اعظام نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اعظام اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر اسے دیکھ کر گیا تھا۔ آسیہ بیگم اور صوفی اسی کے پاس تھیں، جبکہ وہ نیچے ہی بیٹھے تھے جب اظہار صاحب ان کے پاس آئے۔ شرجیل تو تب سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اضطراب کا عمل شروع ہو چکا تھا اور وہ ضمیر کی عدالت میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بھائی صاحب، صبح تک اسے ہوش آ جائے گا۔ آپ بتائیں انم کیسی ہے؟ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اس سب ہنگامے کے بعد۔ ہاں، دوا دے کر سلا دیا ہے اسے سارا نے۔ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی، سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ اظہار صاحب کا لہجہ پرنم ہوا۔ صبر کریں بھائی صاحب، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ انشاءاللہ، وہ جواباً بولے تھے۔ اعظام نے کچھ دیر پہلے ہی صوفی اور آسیہ بیگم کو ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا۔ وہ خود اس کے پاس رکنا چاہتا تھا۔ ابراہیم کو اس نے کال کر کے سب بتا دیا تھا کہ پچھلی بار نہ بتانے پر وہ کافی ناراض ہوا تھا اس سے۔ وہ تو فوراً آنا چاہتا تھا، پر اعظام نے بڑی مشکل سے اسے روکا کہ رات بھی کافی ہو چکی تھی، اور خواہ انکل آنٹی بھی پریشان ہوں گے تو وہ صبح آ جائے۔ عبور بھی سو رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے سکون کے انجیکشن لگا گیا تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ ایک فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ اگر وہ بر وقت نہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے سوچتے ہی اس کی جان نکل جاتی۔ اس نے عبور کے
अबूर के चेहरे को देखा जो जर्द और मुरझाया हुआ था। आंखों की झालर जो उसे देख उठती गिरती थी इस वक्त साकित थी। लब जिस पर इसकी प्यार भरी नजर पड़ने से गुलाब के लुटते थे मुरझाए हुए थे। मैं जब यहाँ से गया और जब वापस आया तो आपको खामोश और खुद से कुतराते हुए पाया। मैं समझ ना पाया कि आपका रवैया ऐसा क्यों है। फिर हमारे निकाह के बाद आप बदलने लगी, हंसने बोलने लगी। हाँ, बाज़ दफ़ा आप बहुत अजीब बर्ताव कर जाती थी, पर आप खुश रहने लगी थी मेरे साथ, और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर अब मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया? मुझे कुछ तो बताती ना। मैंने आपसे पूछा भी था। वो उसका हाथ थामे उससे शिकवा कर रहा था। इसी तरह उसे शिकवे करते हुए नींद आ गई और वो उसने हाथ थामे वहीं सर रखे सो गया। हबूर की आंख खुली तो उसे अपने हाथ पर दबाव महसूस हुआ। उसने चेहरा घुमाया तो दिल जोर से धड़का। एहजाम उसके करीब ही उसका हाथ थामे सो रहा था। वो उसका चेहरा देखने लगी जो पुरसुकून था, आंखें बंद थीं, जिस वजह से वो उसे नज़र भरकर देख पा रही थी, वरना इसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल काम था। उसे देखकर एहजाम की आंखों में जो मोहब्बत की रोशनी फूटती थी वो इसकी ताब ना ला पाती थी, पर कल रात वो रोशनी उसे नहीं दिखी। फिर उसे सब याद आता गया और इसकी आंखों में नमी जमा होना शुरू हो गई। उसने एहजाम के हाथों से अपना हाथ निकाला और उठ बैठी। एहजाम के माथे पर बल पड़े, फिर उसकी आंख खुल गई। उसे बैठा देख वो जल्दी से उठा। अब कैसी हैं आप? आप तो आपने सबको परेशान ही कर दिया। दस आज के बाद अगर ऐसी हरकत हुई तो आपकी खैर नहीं, पटाई भी लग सकती है। एहजाम की बात पर अबू ने खफा सी नज़र उस पर डाली। वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था और आप उसकी जान निकाल दी थी। वाह, क्या खूब नज़र डाली। जालिम ने जुल्म किए हम पर और ख़ुद मजलूम बन गए। खफा तो मुझे होना चाहिए और आप हो रही हैं। उसे झुककर ऐसी नज़रों में देखकर सरगोशी की एहजाम वो एकदम उसके गले लगकर रोने लगी। आपको नहीं मालूम मैं रात को कितना डर गई थी। आपसे दूरी के एहसास ने मेरी सांसों को बंद कर दिया था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। आप प्लीज़ कभी भी मुझे से खफा ना होना, वरना मैं मर जाऊंगी। वो उसके गले लगी रो रही थी और वो अटक अटक कर बोल भी रही थी, जबकि वो सर से उससे इजहार मोहब्बत सुन रहा था। उसके बाल सहला रहा था। इतने प्यारे इजहार के बाद कौन खफा हो सकता है? मेरी रूह के सुकून, उसने मोहब्बत से कहते उसे खुद में भेज लिया। वो एकदम होश में आई और सटपटा गई। या अल्लाह, ये बेख्तियारी में क्या हो गया मुझसे? उसने सोचा और जल्दी से उससे अलग होने लगी। एहजाम छोड़ें, वो मिनमिनाई। वो मेरा नाम लेकर लिपटना तेरा, वो बाहों में आकर ना छोड़ना मेरा, वो समेटना तेरा, वो झिझकना तेरा, वो ना करना तेरा, वो बहकना मेरा। एहजाम दूर प्लीज़, मैं रो दूंगी। इसके बेबाकी से शेर पढ़ने पर उसकी हथेलियाँ भीग गई थीं। दिल सरपट दौड़ रहा था। उसकी कुर्बत अलग पागल किए हुए थी। खबरदार जो एक भी आंसू गिरा, बहुत रोली आप। बस अब मेरे संग खुशियों को जीने की तैयारी करें। मैं मामा से आज ही रुखसती की बात करता हूँ, उसे अपने सामने करते उसने मसनूई घूरी डालते हुए कहा, पर लहजा हमेशा की तरह नरम था। वो इस पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता था कि उसका मानना था कि जैसे प्यार किया जाए उसे सबसे पहले इज्जत दी जाए। इस उसकी बात सुनती वो बखला कर जल्दी से बेड से उतरी। मामा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, वो सरपटा कर बोली। फौरन वॉशरूम में घुस गई। इसकी रफ्तार देख एहजाम ने जोरदार कहकर लगाया, जैसे अबू ने अंदर सुना और ख़ुद भी हंस दी। अस्सलाम वालेकुम। आदम साहब नबीला बेगम इब्राहिम के साथ अंदर आते हुए बोले। वालेकुम अस्सलाम। वो जो आराम से अखबार पढ़ रहे थे फौरन इनसे मिले। आए बैठे प्लीज़। आसिया भाई आ जाओ, देखो हमारे समधी साहब समधन के साथ आए हैं, उन्हें बैठने का बोलकर वो शफकती से बोले। इसकी बात सुनते वो लोग मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह, मेरे ससुर पूरे मुझ पर गए हैं। इब्राहिम नबीला बेगम के कान में घुसे तो उन्होंने उसे धिप मारी। भाई, मारे इतने प्यारे दामाद को तो ना मारे। आसिया बेगम किचन से बाहर आते मुस्कुराते हुए बोली और इनसे मिलने लगी। वो इन्हें मारता देख चुकी थी, जबकि इनकी बात सुनते हुए इब्राहिम की गर्दन फौरन अकड़ी।
आंटी मैं हबूर के कमरे में चला जाऊं? उसने अदब और फर्माबरदारी के रखार तोड़े। उसके अंदाज देख इसकी माँ अब्बा अश कर उठे। काश हमारा बेटा सच में ऐसा होता। दोनों ने साथ सोचा, बोल जो नहीं सकते थे। हाँ बच्चे जाओ, पूछ क्यों रहे हो? और प्लीज उसे पूछ लेना नाश्ता नीचे करना है या कमरे में भेज दूं। वो बोलते हुए नबीला बेगम के साथ ही बैठ गई। वो उठकर ऊपर चल दिया। ऊपर आया तो देखा सोफी के कमरे का दरवाजा खुला था। उसके दिल में उसे देखने की चाह हुई तो उसने फौरन दिल के कहे पर लब्बैक कहा। अंदर आया तो देखा वो अपनी चोटी बांध रही थी, जबकि चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थीं। रात के वाक़ये ने इसके दिल और दिमाग पर काफ़ी असर डाला था और वो पूरी तरह परेशान थी। वो जानता था, इसलिए उसे रिलैक्स करने के लिए आगे बढ़ा और पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कैसी है मेरी प्यारी सी बीवी? झुककर वो उसके कान में बोला। उसे इस वक्त अपने कमरे में देख पहले वो हैरान हुई, फिर तड़प कर उसके हालत से निकली। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जहाँ अकेली लड़की देखी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो एकदम भीड़ कर बोली थी। इसकी बात पर इब्राहिम का दिमाग भर से उड़ गया। वो शदीद तैश में इसके करीब गया और उसे कंधों से थाम लिया। क्या बकवास कर रही हो? कब मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है यू फूल? वो गुस्से में दहाड़ा था। उसका ऐसा रूप देख के वो एकदम सहम गई। वो कहाँ गुस्सा होता था, हर दम हंसता मुस्कुराता ही रहता था। अब बोल क्यों नहीं रही? उसके साथ तासरत से पूछने पर सोफी ने डर कर आंखें बंद कर ली। बताओ ना, कभी हमारे निकाह से पहले तुम्हें हाथ लगाया या गलत इरादे से तुम्हें देखा या तुम्हारे करीब भी आया? हाँ, निकाह के बाद ही तुम्हारे नज़दीक आया हूँ, क्योंकि तुम्हें छूने का हक मेरे अल्लाह ने दिया है मुझे। फिर भी मैं हद से बाहर नहीं निकला और तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? मेरी मोहब्बत को गाली दी है तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो गुस्से से इससे दूर हुआ, तेज कदम उठाता तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सोफी वहीं बैठकर रोने लग गई, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि उसने गलत कर दिया इब्राहिम के साथ। जिस वक्त वो नीचे आई सभी बैठे हुए थे। हबूर इब्राहिम की किसी बात पर हंस रही थी। वो सलाम करके नबीला बेगम के साथ ही बैठ गई और एक नज़र उसे भी देखा जो उसे इग्नोर किए एहजाम और हबूर से बातें कर रहा था। वरना वो होती थी तो वो उसे अपनी नज़रों में रखता था, पर इस वक्त उसे देख तक नहीं था। ये देख उसे फिर से रोना आने लगा। इससे पहले कि वो रो देती, आसिया बेगम ने सबको नाश्ता के लिए बुला लिया। आज संडे था तो ऑफिस तो किसी को जाना नहीं था। नाश्ते के बाद इनकी फिर से बातों की महफिल लग गई थी। इब्राहिम बार बार सोफी की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, पर उसने एक बार भी उससे नज़र उठाकर नहीं देखा था। उसने बहुत गलत बात की थी, सज़ा तो फिर बनती थी। भाई आज़म और भाभी अगले हफ्ते हम हबूर और हजाम की शादी की तारीख रख रहे हैं। आप लोगों को आना है। सबसे पहले आप लोगों को बोला है, बाकी खानदान के करीबी लोगों को बोलना है। वकार साहब की बात पर वहाँ सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। हबूर ने शर्मा कर चेहरा झुका लिया। हजाम ने तश्कर भरी नज़रों से अपने बाप को देखा, कैसे वो बिन बोले एक बार फिर इसकी खुशी के लिए इसकी झोली में डाल गए थे। वो उठा और इनके गले लगा। आई लव यू डैड। बाप की इस दर्जा मोहब्बत पर इसकी आंखें भीग गई थीं। अरे भाई क्या कर रहे हो? मैं हबूर नहीं हूँ। उनकी बात पर इब्राहिम का छटपट कहकर गूंजा, जबकि एजाम जिद कर इनसे अलग हुआ। हबूर का मुंह शर्म से लाल हो गया। इब्राहिम को पक्का यकीन हो गया इसके ससुर इसी पर पड़े हैं। आखिर तुम अपने घर में रौनक बढ़ा रही हो, मेरी घर की रौनक भी मुझे दे दो। नबीला बेगम की बात पर एकदम इब्राहिम का मुस्कुराता चेहरा संजीदा हुआ। मामा अभी सिर्फ एजाम भाई और मेरी बहन प्लस दोस्त की बात करें बस। उसके दो टोक बोलने पर वो खामोश हो गई तो सोफी का चेहरा उतर गया। हबूर ने बहुत गौर से दोनों के तासरात देखे थे। ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? किस बात पे खफा किया है मेरे भाई को तुमने? रात सोफी इसके कमरे में आई तो उसने कड़े तीव्रों से पूछा। आपी वो उसके गले लगकर सिसक पड़ी तो वो भी परेशान हो गई। क्या हुआ सोफी, कुछ तो बताओ। तो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। उसके बोलने पर रोते हुए वो सब बताती गई। इसकी बात सुनते हबूर ने अपना माथा पीट लेना चाहा, पर उसकी हालत देख रुक गई। अच्छा मेरी प्यारी बहन मत रो मत, जाकर सुकून से सो जाओ। मैं अपने भाई और तुम्हारे मियाँ के लत्ते लेती हूँ। उसके बाद पर सोफी ने नासमझी से उसे देखा। मतलब उसे ठीक करती हूँ, आप बिल्कुल नहीं रोना।
اس نے اس کے آنسو صاف کر کے اسے بھرپور تسلی دے کر اس کے کمرے میں بھیجا اور ابراہیم کو کال ملا دی۔ اگر میری بہن بن کر بات کرنا ہے تو کرو۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتی ہی اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، ابراہیم، وہ میری وجہ سے بہت پریشان تھی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر کی باتیں ہیں، وہ اسے واقعی برداشت نہیں کر پائی اور اپنی فرسٹریشنز تم پر نکال دی۔ تم بھی سمجھو نا اس کی حالت کو۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ اس نے ہمیشہ تمہاری توجہ اور محبت دیکھی ہے، تمہارا غصہ اور اگنور کرنا اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے سامنے ابھی اتنا رو کر گئی ہے، کتنی مشکل سے اسے سمجھا کر بھیجا ہے میں نے۔ غصے میں عبور اسے صوفی کی حالت بتانے لگی۔ دوسری طرف اس کی بات سنتے ابراہیم کی بتیسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہارے دانت نکل رہے ہوں گے، صوفی کی حالت کا سن کر وہ پریقین لہجے میں بولی تو ابراہیم کا کہکہ برآمد ہوا، ویسے میری بہن بن کر بات کی ہے تم نے، قسمیں، اس کی حالت بتا کر دل بھی خوش کیا اور میرا غصہ بھی ختم کر دیا۔ جیو میری بہن۔ اس کا زوردار نعرہ سنتی وہ ہنس دی۔ ایک ہفتے پر لگا کر اڑ گیا تھا، آج ان کے گھر رونق لگی تھی، سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ صوفی عبور کے کمرے میں اسے تیار کرنے میں مدد دے رہی تھی، اپنے کو کوپر کلر کا پیروں کو چھوتا فراق پہننا تھا جس کے گلے اور سلیوز پر بہت ہی خوبصورت گولڈن کام بنا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، چہرے پر سچی خوشی لگی اسے تانبے کی بخشش رہی تھی۔ آج بھی اس نے پھولوں کا زیور پہنا تھا کہ یہ اعظام کی فرمائش تھی جسے اس نے دل و جان سے پورا کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہن کو کسی کی نظر نہ لگے۔ صوفی نے کاجل لے کر اس کے کان کے پیچھے لگایا تو وہ اس کی محبت دیکھ مسکرا دی۔ سب مہمان آ چکے ہوں گے، جاؤ جلدی سے تم بھی ریڈی ہو جاؤ، ماما آ گئی تو پھر خیر نہیں۔ اس نے اسے باہر کی طرف نکالا تو ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بے دلی سے بیڈ پر رکھا گلابی شارٹ فراک اور پاجامہ اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ ڈریس بدل کر اس نے لپ گلوس لگایا اور بال بنانے لگی۔ اس پورے ہفتے ابراہیم نے ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی، ورنہ تو روز کال کر کے دماغ کھا جاتا تھا۔ آج کے دن اس طرح تیار ہوگی تو ابراہیم کی سنجیدہ آواز پر وہ کرٹ کھا کر پلٹی، پھر اس پر ناراضی نظر ڈالتی رخ بدل گئی۔ آج کا دن آپ ہی کا ہے، میرا نہیں، وہ نروٹے پن سے بول کر اپنے بال بنانے لگی۔ کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنی تم نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ اس نے بات سمجھنے کی کوشش کی، اب کہ وہ سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکا اور ہنس دیا۔ اس کی چہرے پر تاثرات ہی ایسے تھے۔ اسے ہنستا دیکھ صوفی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی، ابراہیم نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں کے حرس میں لے لیا۔ سوری ابراہیم، پتہ نہیں کیسے وہ سب میرے منہ سے نکل گیا، باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے میں میری خیزی سی خاموشی چھا گئی۔ اب اچھا سا تیار ہو کر آؤ نیچے، ہماری بھی تاریخ رکھی جا رہی ہے جنم۔ وہ تھوڑا دور ہوا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا، پھر گنگناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دل ہے کہ مانتا نہیں، یہ مشکل بڑی ہے، رسم محبت یہ جانتا ہی نہیں۔ 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی، ان چاروں کی مایوس ہی تھی، پر صوفی کی رخصتی اعظام کے ولیمے میں ہونا قرار پائی تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ اعظام نے عبور کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، سب کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ابراہیم خوب اس کا رکاع لگا رہا تھا اور سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سارا بیگم اور اظہار صاحب بھی انم کے ساتھ اس کی خوشیوں میں شامل ہونے آئے ہوئے تھے۔ شرجیل کل واپس جا چکا تھا، اسے جانے سے پہلے عبور کو کال کی تھی۔ عبور، مجھ میں نہ ہمت و حوصلہ ہے نہ طاقت کہ تم سے نظر ملا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے تم سے معافی مانگ سکوں۔ پلیز عبور، مجھے معاف کر دو۔ بے شک میرا عمل معافی کے قابل نہیں، پر کیا پتہ تم معاف کرو تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ بولتے ہوئے احساس ندامت سے رو پڑا تھا۔ عبور نے تسلی سے اس کی بات سنی اور گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، میں نے اپنے رب کے رضا کے لیے آپ کو معاف کیا کہ اللہ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، مگر میں نے آج آپ کو معاف نہ کیا تو میں قیامت کے روز اپنے رب سے کیسے امید رکھوں گی کہ وہ بھی میرے گناہوں پر مجھے معاف فرما دے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ کبھی بھی آپ کے دل میں احساس گناہ نہ ڈالتا، اور وہ جیسے چاہتا ہے
ہدایت دے دیتا ہے۔ ابھی آپ کا دل مکمل سیاہ نہیں ہوا، اللہ سے معافی مانگے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابو نے بول کر کال کاٹ دی تھی، اسے اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف تو کر دیا تھا، مگر دل میں اب بھی تکلیف موجود تھی۔ پر اب اسے صبر کرنا تھا اور آنے والی خوشیوں کے لیے شکر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں عمل ہی بہت پیارے ہیں اور پیارے لوگ ہی یہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں سچ کہا نا میں نے۔